تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک خوبصورت سلسلہ جس میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت عادتوں، خوبصورت اداؤں کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے سلسلے کا نام ہے یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری سنتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، کچھ پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر بہت ساری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کی ادائیں ایسی ہیں جن کے بارے میں توجہ کم رہتی ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں ان باتوں کی طرف زیادہ نشاندہی کرتے ہیں تاکہ اگر لباس کی سنتوں پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سراپے کی سنتوں پر ہم عمل کر بھی رہے ہیں تو ہم نے کردار کی سنتوں پر بھی تو عمل کرنا ہے. یہ بھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آج کس سنت، کس عادت کریمہ کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے؟ اور ایسا لگتا ہے کہ اگر اس پر آج کے دور میں ہم عمل کرنے لگ جائیں تو بہت سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، معاشرے کی بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں، لوگ محبت اور پیار سے رہنے والے بن جائیں، اور یہ بہت اچھا کام ہے. اللہ کرے ہم سب اسے کرنے والے بن جائیں. وہ کیا کام ہے، وہ کون سی عادت ہے، اور وہ کون سی نیکی ہے، آج ہم نے وہ جاننا ہے. ناظرین، آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ صلح کروانا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. اس پر عمل کرنا یہ اسلام کو بڑا محبوب ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صلح کروانا یہ کتنی بڑی نیکی اور آج کے معاشرے میں کتنی بڑی ضرورت ہے. شاید وہ تو آپ جانتے ہوں گے. بدقسمتی سے آج کل لوگ جھگڑا کرانے میں تو آگے بڑھتے ہیں، گھر توڑوانے والے تو لوگ ہوتے ہیں، جوڑنے والے بہت کم ملتے ہیں. دوستوں میں دشمنی کرانے والے تو بہت سارے مل جائیں گے، مگر وہ دوست جو روٹ گئے ہوں ان کو پھر ملانے کے لیے بہت کم لوگ آگے آتے ہیں. ہاں، کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو صلح کرواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح صلح ہو جائے، کسی طرح کمپرومائز کر لوگ ایک ہو جائیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے آج کل مزہ بڑا آتا ہے کسی کی لڑائی کرانے میں لوگوں کو. اور یاد رکھیے، لگائی بجھائی کی جو عادت ہے، اس کی برائی اس سے کرنی ہے، اس کی پہلے سے کرنی ہے، دونوں میں جدائی ڈال دینا، دونوں میں لڑائی کروانا، یہ شیطان کا کام ہے، بلکہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے. اللہ کے غضب کو سخت دعوت دینے والی بات ہے. مگر آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں پلیز غور کریں، وہ لوگ غور کریں جو کسی کے گھر توڑوانے میں، کسی کی پارٹنرشپ ختم کروا دیتے ہیں، دوستوں میں دوریاں کروا دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں کوئی شخص اپنی بیوی کے بارے میں کچھ کہتا ہے، یا بیوی اپنے خاندان والوں کے سامنے اپنے شوہر کے بارے میں یا اپنی ساس کے بارے میں کچھ کہہ دیتی ہے. تو اگر کسی کے منہ سے کچھ نکل گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم پر واجب ہے کہ دوسرے کو پہنچائیں تاکہ اسے بھی غصہ آئے، اس کو بھی جناب بڑا غصے میں لال پیلا ہو جائے کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا اپنی بیوی کو، یا وہ کہے میں اپنے شوہر سے علیحدگی کروں گی، ایسا بولا میرے بارے میں. بالکل اسی طرح اگر کسی دوست نے کسی دوست کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو، تو آپ پر کب لازم ٹھہرا کہ آپ یہ برائی، یہ جو بات اس کے منہ سے نکلی، چاہے وہ کسی بھی حالت میں نکلی، آپ اس تک پہنچائیں، دوسرے تک پہنچائیں تاکہ لڑائی ہو جائے. سوچئے یہ کتنا گندا دل ہے اس شخص کا جو دو بھائیوں میں، دو رشتہ داروں میں جدائی کروانا، لڑائی کروانا چاہتا ہے اور پھر مزے لیتا ہے. یاد رکھیے کہ جو کسی کی تکلیف پر خوش ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر خود اس تکلیف میں مبتلا ہو جائے. محبتوں کا چور چغل خور کو اور صلح کروانے والے کی فضیلتیں آج آپ سنیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک تو بڑی مختصر آیت کا جز ہے اور یہ آیت نمبر 128 ہے، پارہ 5 ہے، سورہ نساء ہے. اور کیا خوبصورت قرآن کا لفظ ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، فرمایا اور صلح خوب ہے. کیا بات ہے. اور مزید
آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک کی کچھ آیات سناتے ہیں، تلاوت سنیے، ترجمہ سنیے، پھر اپنی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے سنا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کا پاک کلام کیسی شاندار ہماری رہنمائی فرما رہا ہے صلح کے حوالے سے۔ آپ کچھ حدیثیں سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے دو شخصوں کے درمیان دشمنی ڈالی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اور جس نے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائی اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دو الگ راستے ہیں ناظرین، ایک جہنم ٹھکانہ بنانے والی وعید ہے، پنشمنٹ ہے جو لڑائی کرواتے ہیں، جو دشمنی ڈالتے ہیں، اور مبارک ہونے جو صلح کرواتے ہیں کہ ان کے لیے فرمایا ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کے سامنے ایک رشتہ دار روٹھے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے دوست روٹھے بیٹھے ہیں، اور آپ کہتے ہیں لڑنے تو ہمارا کیا مزہ آ رہا ہے، میں تو استغفر اللہ۔ اگر موقع ہے، دیکھیں صلح کروانے کے بھی طریقے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی پرابلم ہوتا ہے صلح کروانے ہی نہیں آتی اور صلح کروانے جاتے ہیں الٹا لڑائی کروا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ صلح کروانے کے لیے بڑی تحمل مزاجی، بڑی سمجھداری چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جھوٹ یقیناً بعض صورتوں میں گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے جھوٹ بولنا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ چند ایسے موقع ہیں جہاں پر شریعت جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں جھوٹ ناپسندیدہ ہے، مگر جھوٹ بولنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ اگر کسی میاں بیوی میں یا رشتہ دار میں یا دوستوں میں لڑائی ہو گئی ہے اور آپ ان میں صلح کروانا چاہتے ہیں تو صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ یعنی آپ سوچئے یہ کام شریعت کو کتنا پسندیدہ ہے کہ اس کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی گئی۔ مگر بدقسمتی یہ ہے، مجھے کہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹ بول کر لڑائی کرواتے ہیں۔ وہ کس قدر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی ناراضگی لیتے ہوں گے۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیا لطف ملتا ہے آپ کو؟ خدا را سوچئے، ہمارے چند جملوں سے کسی کا ہنستا بستا گھر بکھر جاتا ہے، برسوں کی دوستی ختم ہو جاتی ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، سالوں پرانی پارٹنرشپ کاروبار کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جا کر بتاتا ہے تمہارا پارٹنر یہ کہہ رہا تھا، تمہارا دوست یہ کہہ رہا تھا، تمہارا رشتہ دار یہ کہہ رہا تھا۔ یہاں ان بے وقوفوں کو بھی کہوں گا کہ عقل ہونی چاہیے کہ آپ کو آ کر کوئی دوسرے کی بات بتا رہا ہے اور آپ فوراً آستین چڑھا لیتے ہیں کہ اچھا میرے بارے میں ایسا کہا، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ بھی ایسے ہیں، اتنی جلدی آپ نے چغل خور کی بات مان لی، اس کو کہیں کہ میرے سامنے چغلی مت کرو۔ ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے، یہ ہوشیاری ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ کوئی آ کر اگر کسی کی برائی میرے پاس کر رہا ہے تو کل میری برائی بھی جا کر کسی کے پاس کر رہا ہوگا، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ نہ دھرے ان باتوں پر کان۔ اور ایک بات یاد رکھیں ناظرین پلیز، میں اور احادیث آپ کو سناؤں گا، ایک دو واقعات بھی سناؤں گا۔ اگر کسی وجہ سے آپ اپنے رشتہ داروں سے دور بیٹھے نا، میاں بیوی میں دوری ہے، دوست میں دوری ہے، بعض اوقات یاد بھی بڑی آتی ہے، لیکن کہتے کیا ہیں، جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا میں نہیں جاؤں گا۔ غلطی اس نے کی تھی نا، اس نے میرے بارے میں ایسا کہا تھا، میرا شوہر مجھ سے معافی مانگے گا تو بیوی کہتی پھر میں جاؤں گی، شوہر کہتا نہیں پہلے خود آئے معافی مانگے پھر لے کر آ جاؤں گا۔ دونوں کو یاد ایک دوسرے کی بڑی آ رہی ہے، دوست بڑے یاد آ رہے ہیں، رشتہ دار بڑے یاد آتے ہیں، مگر ایک سوری، ایک معافی، ایک ایگو
انا کہ میں کیوں مانگوں معافی، وہ مانگے۔ آپ نے برسوں پرانی دوستی، برسوں پرانی رفاقت، برسوں پرانی رشتہ داری تہس نہس کر کے رکھی ہوئی ہے، نہ کریں ایسا، آگے بڑھیں، سلوح کر لیں۔ اللہ کو سلوح کرنے والا بڑا پسند ہے۔ اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے نا، پھر بھی آگے بڑھ جائیں۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں سلو کروا دینا ہے، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد خیر کو کاٹ دیتا ہے۔ اے خوش نصیبوں، اے وہ بزرگوں جو مجھے سن رہے ہیں، اے وہ لوگوں جو مجھے سن رہے ہیں اور آپ سلو کروا سکتے ہیں، آگے بڑھیے، سلو کروائیے، محبتیں بڑھوا دیجئے، کسی طرح دوستی کروا دیجئے، اپنا کردار ادا کیجئے۔ اور یہاں یہ جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے کہ آپ کسی کو جا کر کہہ سکتے ہیں یار تمہارا بھائی تو تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے، تمہارا رشتہ دار تو تمہارے بارے میں بڑے اچھے الفاظ کہہ رہا تھا، ایک کو جا کر تھوڑا دل نرم کیا، دوسرے کو جا کر اس کے بارے میں اچھی بات کی، دل نرم کیا، اور پھر کسی طرح دونوں میں سلو کروا دی۔ اگر یہ نیت ہو تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ ایک اور جگہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں سلوح کروا دینا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو سب سے افضل صدقہ کہا گیا۔ بتائیے آپ نے زندگی میں کتنوں کی سلوح کروائی ہے؟ اور یہ بھی چیک کر لیجئے خدا نہ خواستہ کہیں لوگوں میں لڑائی تو نہیں کروائی، لگائی بجھائی کر کے دوریاں تو نہیں پیدا کر دی؟ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیسے جواب دیں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں؟ جو شخص لوگوں کے درمیان سلوک کرائے گا، اللہ پاک اس کا معاملہ درست فرما دے گا اور اسے ہر کلمہ بولنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ جب لوٹے گا تو اپنے پچھلے گناہوں سے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی نیکی ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، ہر کلمے پر غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ یہاں لگائی بجھائی لڑائیاں کروانے کے لیے تو ساری رات لوگ لگ جاتے ہیں، کبھی صلح کے لیے بھی وقت نکالیں، لوگوں کو ملانے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے، جوڑنے والے بنے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ دراز گوش پر تشریف لے جا رہے تھے، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، بڑے جس کو کہیں کہ ادب کے الفاظ میں کتابوں میں اسے دراز گوش کہا جاتا ہے۔ نبی پاک خچر پر بھی سواری ثابت ہے، تو دراز گوش پر کہیں تشریف لے جاتے تھے، تو انصار کی مجلس پر گزر ہوا، تو تھوڑا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ٹھہرے، توقف فرمایا، تو اس جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوش نے پیشاب کیا۔ وہاں ابن ابی نے ناک بند کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کہ میرے حضور کے دراز گوش کا جو پیشاب ہے، جو بول ہے، وہ تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں سے تشریف لے گئے، ان دونوں میں بات بڑھ گئی اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کروا دی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی بات پر بات بڑھ جائے تو تماشا دیکھنے کی بجائے، آج کل تو بڑا کلچر ہے نا وہ سیلفی بنانے کا، ویڈیو بنانے کا، لڑ رہے ہیں لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، سلو کروا دیں، پیار محبت سے بیچ میں پڑیں، کسی طرح کول ڈاؤن کریں معاملے کو۔ اور خود بھی اگر مجھے ایسے لوگ سن رہے ہیں جو کسی وجہ سے لڑکے بیٹھے ہیں، ناراض بیٹھے ہیں، آپ نے سنی ہوں گی وہ احادیث، وہ روایتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کی جب ہم فضیلتیں سنتے ہیں، شب قدر کی فضیلتیں سنتے ہیں، کہ وہ مبارک راتیں جب سب کی کروڑوں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، رشتہ داری کاٹنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، مسلمان سے قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شرعی ریزن نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی بات بری لگ گئی ہے، مزاج کے خلاف ہو گئی ہے اور اب انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور مسلمانوں سے کٹ آف کر دیا ہے، رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مغفرت سے آپ بھی محروم ہو جائیں۔ اگر نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو معاف کرنا ہوگا، درگزر کرنا ہوگا، صلح کرنی ہوگی، صلح کروانی ہوگی۔ اللہ کرے جو مجھے بزرگ سنیں، بڑے لوگ سنیں، جن کی بات سنی جاتی ہے، بڑی سمجھداری کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ صلح کروانے میں اپنا وقت صرف کریں، اپنی ایفرٹس لائیں اور اس نیکی کو کمائیں۔ انشاءاللہ اگر ہمارے خاندان کے کچھ لوگ یہ کام کرنے گے اور ہم بھی درگزر سے کام لیں گے اور آگے بڑھ کے معاف کریں گے یا معافی مانگنے والے بن جائیں گے، تو نہ جانے کتنے خاندان جڑ جائیں گے۔ یقین کریں، میاں بیوی کی جو لڑائی ہوتی ہے اور جب گھر ٹوٹتا ہے نا،
تو دو خاندانوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں، نفرتیں ہو جاتی ہیں۔ شیطان بہت خوش ہوتا ہے ناظرین، کیونکہ اب غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں، اب بدگمانیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے اب بقیہ زندگی دونوں خاندان ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہوئے گزاریں گے، اور شیطان خوش ہوگا کہ ان کے گناہوں کا میٹر جاری ہے۔ اور خاص طور پر جو افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں ناظرین۔ خدا را وہ ماں باپ سوچیں کہ جو طلاق لینے اور دینے میں بڑے فاسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، اور دوسری کہتی ہے مجھے فوراً طلاق دے دو، یہ نہیں سوچتے کہ جو بچہ ہے وہ کدھر جائے گا۔ ہم نے بچوں کو رلتے دیکھا ہے ناظرین، وہ بچہ ماں باپ کے پیار کو ترستا ہے، کیونکہ ماں نے بھی دوسری بعض اوقات شادی کر لینی ہوتی ہے، باپ سے ویسے ہی وہ دور ہو گیا، کیسے اس کی تربیت ہوگی؟ اور بعض اوقات سوتیلے بچوں کو پھر وہ پیار بھی نہیں ملتا، وہ اٹینڈنس بھی نہیں ملتی۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تھوڑا صبر کر لیں، بعد میں بہت پچھتانا پڑتا ہے ناظرین، تو پلیز پہلے سلو کر لیں، پہلے درگزر کر لیں۔ اچھا، ایسے موقع پر بھی جو ہے نا والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ بیٹی آ کر بتاتی ہے کہ شوہر نے یہ کہہ دیا، شوہر کی والدہ نے، میری ساس نے یہ کہہ دیا، تو ادھر ماں بھی کہہ رہے تھے نہیں بیٹا کوئی ضرورت نہیں، منع کر دو ان کو، نہیں جانا تم نے۔ یہاں وہ کردار شروع ہوتا ہے سلو کروانے کا۔ بعض اوقات آپ کی بیٹی کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ دو کیمپس بن جاتے ہیں، ادھر بیٹی والے کہتے ہیں ہماری بیٹی ٹھیک ہے، ادھر بیٹے والے کہتے ہیں ہمارا بیٹا ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، آپ کے بیٹے ہی کی غلطی ہوتی ہے، مگر آپ چونکہ بیٹے والے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ہمارا بیٹا ہی ٹھیک ہے، بیٹی والے سمجھتے نہیں سسرال والے سارے ہی ظالم ہیں۔ اگر بڑے تدبر کے ساتھ کوئی سمجھدار لوگ بیچ میں آ جائیں اور دونوں طرف کی بات سنیں تو بعض اوقات اپنے ہی لوگوں کی غلطی سامنے آتی ہے۔ اگر نبی پاک کی سنت سمجھ کے، اگر بہت بڑا ثواب سمجھ کے، اللہ کی رضا سمجھ کے ہم سلو کروانے والے بنے اور گھر جوڑنے والے بنے، خاندان جوڑنے والے بنے، تو شاید بہت بڑے گناہوں کے سیلاب کو ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہاں میں دوبارہ ان لوگوں سے آخر میں بات کروں گا، اگر نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام کے شروع میں بھی وہ حدیث پاک آپ کو سنائی تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اگر نبی پاک کے ساتھ جنت جانا ہے تو پیارے آقا کی سنت پر عمل کرنا ہے، تو سلوح کروانا، درگزر کرنا، معاف کر دینا، برداشت کرنا، بدلہ نہ لینا، تو یہ بھی تو نبی پاک کی سنت ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میری بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے، سلوح کیجئے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس پیغام کو اگر آپ لیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی لائف میں، تو بقیہ لائف انشاءاللہ، بقیہ زندگی خوبصورت اور آسان گزرے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا پیکر بنائے، آپ کو بھی نبی پاک کی سنتوں پر خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں ایک اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل